السلام علیکم۔ کوئٹہ دھماکہ ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے، جہاں اس کی کمزوری اور لوپ ہول ہے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا کہ یہ جو تنظیمیں پاکستانی سرزمین کے اوپر خون ریزی میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، یا پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کہیں اور جا کے اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے لیے پاکستانی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پاکستانی زمین کے اوپر ایسا کوئی گروپ، کوئی ملیشیا، کوئی جتھا، کوئی گروہ نہیں رہے گا جو ریاست کو چیلنج کر سکے۔ لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے یہ تاثر بڑا کھل کے سامنے آتا ہے کہ ان کے سمپتھائزرز یا ان کی روٹس ابھی موجود ہیں، افغانستان والی سائڈ سے آئیں، انڈیا والی سائڈ سے آئیں یا کہیں اور آئیں، جب تک لوکل سپورٹ موجود نہ ہو تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا، اس کے اندر بھی ایک گاڑی کے اندر خودکش بمبار بتایا جاتا ہے کہ 60 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد لے کر آیا، اور اس سے بڑا ایک چیلنجنگ میرے خیال میں ہمارے لیے ٹاسک یہ ہے کہ سی پیک کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو کیسے روکیں۔ چائنیز امبیسڈر کوئٹہ کے اندر موجود تھے، اور بہت سے لوگوں نے کیا سرائی کی کہ چائنیز امبیسڈر سیرینا میں انہیں جانا تھا، گئے نہیں کیونکہ گورنر ہاؤس کے اندر کوئی تقریب تھی، وہ ادھر چلے گئے، تو محفوظ ہے، خدا کا شکر ہے۔ اور اللہ پاک پاکستان کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے ایسے کسی بھی واقعے سے۔ لیکن ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے اور حکومت وقت، ان دونوں کی ایک ذمہ داری موجود ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اتحاد کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ اپنے ریزولو کا دوبارہ سے اظہار کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کے جو مسنگ لنکس ہیں ان کو دوبارہ ڈسکس کیا جائے، اور وہ تمام گروپ جو کسی بھی وجہ سے نفرت کو استعمال کرتے ہوئے، انتہا پسندی کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے کہ دوبارہ انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ گڈ اور بیڈ کی تمیز نہیں رہنی چاہیے۔ اب یہ دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر ولنریبل ہو رہا ہے، اور یہ بار بار ایسے واقعات ہمیں اس بات کے لیے آنکھیں کھولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم 2 دن بات کرتے ہیں اور تیسرے دن کہیں اور چل پڑتے ہیں۔ لیکن انٹرنل سچویشن ہماری سیاسی اعتبار سے وہ بہت اچھی نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جہاں اتحاد چاہیے تھا، لیبیک والے واقعات کے بعد بھی اتحاد چاہیے تھا، سیاسی ایک آپ کی ایک آواز آنی چاہیے تھی، سب لوگ ایک ہی آواز بولتے اور ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے۔ پہلے تو حکمت عملی نہیں تھی، اور پھر سیاسی اتفاق رائے بھی کوئی نہیں تھا۔ نہ وہ ہمیں اس کوئٹہ والے واقعے کے بعد نظر آنے کی توقع ہے، نہ ہمیں یہ لیبیک والے معاملات یا کسی اور ایسے ایشو کے اوپر آنے کی توقع ہے۔ عمران خان کی حکومت عام طور پر بار بار وہ ایک چیز دہراتے ہیں وزیر اعظم کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، نہیں دینا چاہیے انہیں، اور کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہے اسے سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن کیا کہیے اس بات کو کہ 2.5 سال کی حکومت میں جس کو پکڑ کے 1.5 سال جیل میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ شرافت کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر آ جاتا ہے۔ تمام لوگ انوسینٹ نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف کے اوپر تو ہمیں وہ مشتاق چینی، پاپڑ والا اور پتہ نہیں کس کس کی شہزاد اکبر نے تفصیلات بتائی تھی، تو عدالت کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ مشتاق چینی اور پاپڑ والا نے یہ پیسے بھیجے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو سزا دو عمر قید کی، یہ ساری عمر باہر نہیں آئے۔ آصف علی زرداری کے اوپر 150 ارب کی وہ رپورٹ تھی فیک اکاؤنٹس کی، آصف علی زرداری باہر کیسے ہیں؟ یہ باتیں کچھ کا جواب تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو، شاید شہزاد اکبر اگر ایماندار آدمی ہے تو ٹی وی پہ بتائیں۔ وہ جو پیسے UK سے لے کر آئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے 38 بلین؟ کچھ لوگوں کو کچھ باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ آج نہ دیا تو آنے والی حکومت یہ جواب مانگے گی اور بہت مشکل پیش آئے گی، بہت سے لوگوں کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ لیکن پاکستان کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں اس سے استحکام نہیں آ سکتا، بد امنی رہے گی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے گا، اس کو جیل میں ڈالے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کا آپ سے تعارف کروانے سے ایک ہم مہمان پروگرام میں شروع میں ایک ان سے تھوڑا سا انٹریکشن کریں گے، انہی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ محمد اجمل چیمہ، ہم نے کچھ پروگرام کیے جس میں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جہانگیر ترین بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، وہ اپنے جہاز کے اندر لوگوں کو لاد کے لاتے رہے اور بنی گالا لے جاتے رہے۔ جن لوگوں کو وہ لے کر آتے رہے اور بنی گالا لے جاتے رہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن شامل تھی، لیکن جہانگیر ترین کی کوششیں شامل تھیں۔ وہ لوگ ایک دم سے سارے کے سارے اس کو بینڈن کر کے آگے پیچھے نہیں ہو جائیں گے۔ 4 ووٹ کی اکثریت ہے آپ کے پاس مرکز میں، 10 ووٹ کی اکثریت ہے آپ کے پاس صوبے میں، یہ انسٹیبلٹی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ثبوت لائیے، جس دن پکڑا جائے جہانگیر ترین جیل میں ڈالیے، ساری عمر کے لیے جیل میں رکھیے کہ اس نے 110 ارب چینی میں کھائے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو کھیل ہمارے ہاں تماشے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ جب ہم کہتے تھے کہ یہ گروپ ہے تو ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ اس کو گروپ مت کہیں آپ۔
اب جہانگیر ترین نے اپنے لفظوں اپنی زبان سے میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میرے گروپ میں 35 سے 40 لوگ ہیں، 35 سے 40 لوگ میرے گروپ کے اندر ہیں، اور ہم عمران خان کے علاوہ یہ گروپ کسی سے ملے گا نہیں۔ اور ابھی جہانگیر ترین کی اپنی میٹنگ کی کنفرمیشن پرائم منسٹر نے اوکے نہیں کی۔ بائی دا وے یہ اپڈیٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی تک گرین سگنل یہ نہیں دیا کہ وہ خود ان سے مل رہے ہیں، لیکن ان کے گروپ کے لوگوں سے ملنے کے لیے انٹریکشن گرین سگنل وہ دے چکے ہیں۔ پہلے سٹیٹمنٹ سن لیں جہانگیر ترین کی۔ تاریخ سے ایک دن پہلے مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے انہوں نے ایشورنس دی، یعنی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات، آپ کے گروپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی، اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس تاریخ کو پوسٹ پون کر دیں، آگے کر دیں۔ کوئی کمیٹی میں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہم رابطہ کریں گے۔ 35 سے 40 ہو جائیں گے۔ ان سب لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے یہاں پہ حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ مہربانی کر کے ہماری بات تو سنیں، ٹائم دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہو گیا ہے۔ توقع یہ ہے کہ یہ ملاقات عنقریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائم منسٹر عمران خان سے۔ تو اب یہ آفیشیل ہے جہانگیر ترین کے الفاظ میں کہ ان کا گروپ 35 سے 40 اراکین پہ مشتمل ہے، جس میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین شامل ہیں، اور ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ اٹس آفیشیل ناؤ۔ اگر جن لوگوں کو اعتراض تھا تو جہانگیر ترین صاحب سے جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اجمل چیمہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ اپڈیٹ، پہلے میٹنگ سے شروع کریں۔ کیا کس نے رابطہ کیا حکومت کی جانب سے، کون پیغام لے کر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی جان آپ کا۔ یہ تو ترین صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون پیغام لے کر آیا، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم سارے جو بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس ایشو کو جو پارٹی کے اندر بنا ہوا ہے اس کو ختم کریں، اور جو میرٹ پہ تحقیق بنتی ہے، جہانگیر ترین ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو میرٹ پہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ حل کیا جائے۔ ایک خط بھی لکھا گیا وزیر اعظم کو جس میں آپ لوگوں نے دستخط کیے، راجہ ریاض نے بڑی کھل کے اس کے اوپر بات کی، لیکن کیا کوئی اپڈیٹ ہے کہ وہ ملاقات کن ایشوز پر ہوگی اور کب ہوگی؟ نہیں، یہ تو آپ نے بھی سنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ضرور ملاقات کریں گے، ہم سب سے ملاقات کریں گے۔ صرف وہ مافیا کے خلاف ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مافیا کنٹرول کرے یا مافیا کی حکمرانی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ہر بندے کی بات سنیں، اور بالخصوص ہم پارٹی کے اندر جو ایشو ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ ترین صاحب ہمارے لیے پارٹی کا ساسا ہیں اور ساسا تھے، ساسا رہیں گے، کیونکہ ایسے بندوں کا پارٹی کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جو پارٹی کے اندر ایشوز ہوں ان کو حل کرنے کی ہمت، جرأت اور طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ سارا کچھ جہانگیر ترین میں شامل تھا۔ جو جب ابھی آپ نے بات سنی ہے ترین صاحب کی، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ شوگر مافیا نے پاکستان میں 140 ارب روپیہ کھا لیا ہے۔ وزیر اعظم کا بیان ہے کہ شوگر مافیا نے 140 ارب روپیہ کھا لیا، اور شوگر مافیا میں جن لوگوں کو وہ شمار کرتے ہیں وہ بھی، اور ان کی جماعت کے باقی لوگ بھی، اس میں جہانگیر ترین کا نام وہ شامل رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی 22% پروڈکشن شیئر تو جہانگیر ترین کا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو شوگر مافیا، میں تو جیل میں ڈالوں گا جہانگیر ترین کو، پھر کیا کریں گے؟ جی یہ انشاءاللہ ہم اس پر اگر جہانگیر ترین اپنی صفائی نہ پیش کر سکے تو ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ کچھ سارے گروپ میں جہانگیر ترین کا رول نہیں ہو سکتا۔ گروپ میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا فالٹ اور ترین صاحب کے اوپر یہ سارا سلسلہ ڈوز کیا جاتا ہو کہ انہی کو اوپر یہ کیس بنائیں تاکہ پارٹی کے اندر کمزوری ہو، پارٹی کی بدنامی ہو، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ترین صاحب بھی کریں گے تو وہ فیس کریں گے۔ کسی نے مریخ سے آ کے تو یہ کیس نہیں بنائے ہوں گے نا، تو شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی آپ کی حکومت نے، اسد عمر ای سی سی ایڈ کر رہے تھے، شوگر سبسڈی دی پنجاب حکومت نے، بزدار وزیر اعلیٰ تھے، ادھر بھی آپ ادھر بھی آپ، تو بندہ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ بندہ کہیں اور سے تھوڑی آیا تھا، بندہ تو آپ کے گھر کے اندر ہی ہے۔ جی
شوگر ملرز آپ ہیں, 45% پروڈکشن کیپیسٹی والے لوگ آپ کے پاس بیٹھے. جی انشاءاللہ یہ ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ادارے انکوائری کر رہے ہیں, جو ادارے رپورٹ لے کر آئیں گے اسی پہ فیصلہ ہوگا نا. وقت سے پہلے تو فیصلہ ممکن نہیں. ہم ابھی آپ نے کہا ہے کہ 1.5 سال لوگوں پہ بنتے ہیں کیس, اس کے بعد وہ عدالتوں سے بری ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں جانا ضروری ہے. ہر ایک بندے کا حق بندہ جس پر کوئی بھی ایلیگیشن ہو تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, وہ اپنے ذاتانہ انکوائری کریں. اگر کوئی ایسا ثابت ہو گیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے یا ان کا کوئی فالٹ ہے تو ہم پہلے بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, آئندہ بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, یہ ملاقات کب ہونے کا امکان ہے؟ جی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے بہت جلد یہ ملاقات ہوگی. کافی دوستوں نے رابطے کیے ہیں, لیکن ہمارا صاحب کا یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم سے دوست کون ہے رابطے والے, یہی تو پوچھ رہا ہوں. تاکہ جو بھی ان کے کہہ رہے ہیں آپ بہت سے دوستوں نے رابطے کیے, وہ کون دوست ہیں؟ سر بے شمار پارٹی کے ساتھ ہیں, جو پارٹی کے جو لوگ ہیں. میں کس کا نام کون ہے بے پارٹی شمار میں, لوگ بتائیے نام تو لیجئے 2-4-6 لوگوں کے. رابطہ اور پارٹی کے اندر چونکہ یہ بات ہے, اس کو انشاءاللہ سب سارے پارٹی میں ہیں. میں بھی پارٹی میں ہوں, فواد چودھری صاحب پارٹی میں ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر شامل ہیں, جو پارٹی کو دیکھ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسا انکشاف نہ ہو یا پارٹی کے اندر کوئی ایسی دراڑ نہ ہو جس سے فواد پارٹی کو چودھری صاحب کی طرف سے پیغام آیا آپ کو؟ جی میں چاہتا ہوں, میرا تو اپنا موقف ہے کہ ان کو آنا چاہیے ان کا پیغام بھی, اور ان کو بالکل رابطہ کرنا چاہیے. وزارت اطلاعات فواد چودھری کا پیغام آیا ہے آپ کو کہ نہیں آیا؟ وزیر اعظم کا میسج اب ان کے پاس فواد چودھری کے راستے آپ تک آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے تو نہیں آیا. ترین صاحب کو اگر آیا ہو تو میں اس کی کوئی میری ابھی ملاقات نہیں آج ترین صاحب سے, اس کے بعد صبح کے بعد ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اسلام آباد میں سینیٹر مولا بخش چانڈیو اور ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں, اور فاروق حبیب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. سب سے پہلے ڈاکٹر مصدق آپ شروع کر لیجئے. یہ جو گروپس کی پالیٹکس ہے, آپ کی جماعت بھی جاتے جاتے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں دیکھتی رہی تھی. اس زمانے میں بھی ایک گروپ ہوتا تھا 35 اراکین اسمبلی کا, وہ جوڑا جاتا تھا چودھری نثار علی خان کے ساتھ. کافی ہم لوگ ریئیکشن فیس کرتے تھے, اکٹھے کھانے وانے بھی کرتے تھے. وہ گروپ ایمرج ہو کے سامنے نہیں ہے, لیکن یہاں تو صورتحال زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. کیا ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں نہیں جانتا جی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک کیوس کی شکل اختیار کر گیا ہے. مجھے تو بنانا ریپبلک لگتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کس بنیاد پہ کریں. ابھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب کی بات ہوتی ہے, ہم بڑی دیر سے جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو بات چینی کی شروع ہو جاتی. چینی کا تو مقدمہ ہی نہیں ہے ان کا. میں پہلے بھی ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ چکا ہوں, یعنی چینی کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اندر تو کسی کا نہ اکاؤنٹ فریز کیا گیا ہے نہ کسی کو پکڑا گیا ہے. وہ تو صرف سٹے باز کچھ پکڑے. ان پہ مقدمہ یہ ہے کہ 2008 اور 11 کے درمیان میں انہوں نے ایک پلپ ملز کے سوال کیا, پرابلم کیا ہے, شوگر کمیشن کی ابھی رپورٹ آنا باقی ہے. جی میں وہ شاید 24 اپریل یا 26 اپریل اس کی ڈیٹ ہے. اس وجہ سے چینی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. تو پھر اس کو بھی فالو کریں گے, وہ ضرور کریں. اس وقت کس چیز سے تعلق ہے؟ اگر چینی سے تعلق نہیں ہے, آپ کے خیال میں کس سے تعلق ہے؟ جی بظاہر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے انتقام سے تعلق ہے. کوئی جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے کی وجہ سے زمینیں بانٹنی تھی, کیا کرنا تھا؟ جی مجھے نہیں پتا. آپ اگر کسی بندے سے پوچھیں جس کا تعلقات ہیں پی ایم آفس میں, تو وہ آپ کو بتائیں گے. ایک بات کا صحیح جواب دیں گے آپ, ایک سچ بولیں گے آپ؟ بڑا مشکل ہے, لیکن آپ پوچھ لیجئے. سچ بولنا ہوتا مشکل ہی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے, ہم نے سنا یوسف رضا گیلانی کا جب انتخاب ہوا تو جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا, 23 یا 26 جو لوگ تھے ایم این ایز پی ٹی آئی کے, پی ایم ایل این سے رابطہ کرنے والے, ان میں کافی زیادہ وہ لوگ تھے جن کو عام تاثر یہ تھا کہ وہ جہانگیر ترین کے کافی قریب جانے جاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ سارے نہیں تھے, کچھ تھے کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, مگر ان کا نام نہیں لیا جاتا. کھرا نکلا ہے نا سر؟ جواب تو صحیح, میں نے آپ کو صحیح جواب دیا سر. کھرا نکلا ہے نا. جی بالکل صحیح, کھرا ڈھونڈ لیا جواب انہوں نے صحیح دیا. لیکن جو فٹ پرنٹس ہم نے ڈھونڈ لیے. لیکن دیکھیں سنیں, آج
شاہد خاقان عباسی کے اوپر پی پی ایل کے ایم ڈی کو اپوائنٹ کرنے کا ایک نیا ریفرنس اس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ جنگی ترین والا ایپیسوڈ کر میں بات آتا ہوں اس کی سر میں ایک سیکنڈ صرف میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس سے خان صاحب پرسنل ہو جائیں اس کی پھر جان نہیں چھوٹتی. وہ 1.5 2 سال 3 سال جیل میں رہتا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ پروگرام کے ابتدائی میں بتا رہے تھے نکلتا کچھ نہیں. روز چینی پہ پروگرام ہو رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مقدمات جو جہانگیر ترین صاحب پہ ہیں ان کا تو دفاع کرتے رہے ہیں یہ 2008 اور 11 کے درمیان میں پرائم منسٹر صاحب خود کرتے رہے ہیں. جس کیس میں ابھی تک ایف آئی آر ہے اس کا ڈیفینس یہ خود کرتے رہے. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ آج کس طرح سے یہ وہ چیز بری ہو گئی جس کا بارگین ٹائپ ارینجمنٹ تھا بٹوین ایس سی سی پی اینڈ جہانگیر ترین. انہوں نے فائن کیا تھا. یہ فائن لیکن پرائم منسٹر کے کلپس تو آپ چلا سکتے ہیں نا جس میں وہ دفاع کر رہے ہیں نکال لیتے ہیں اور آج خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو ان کو. مولا بخش چانڈیو صاحب جی کھرا نکلا ہے جی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کوئی وجہ اور ہے, یہ چینی نہیں ہے, وجہ کچھ اور ہے. یہ صحیح ہے. بچہ سمجھتا ہے. فٹ پرنٹس مل گئے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں. یہ اب نشان لب ملے ہیں. لوگ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. وہ جو مالک ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ انتقام ہے. اگر کوئی کیس ہے تو بتائیں. اب یہ بھی کوئی وزیر اعظم کی کیس تو ہے لیکن وہ ہے جس کا دفاع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کیس نہیں ہے. اب پی ڈی ایم کو, شوگر مافیا کو, ان ساری چیزوں کو ملائیں گے تو وزیر اعظم صاحب کیا چاہتے ہیں, کس قسم کی وہ شروع سے تو یہ جو کیس جو تھا نا جہانگیر ترین ورسز ملک صاحب میرا تو ایمان ہے کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ساری افراتفری کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں. سارے ان کے بیانات, سارے ادھر ادھر کی باتیں, کوئی بھی واضح موقف نہ کر رکھنا, اس نے بڑی افراتفری پیدا کی ہے. مجھے کوئی شک ہی نہیں. میں جیسے ان سے درخواست کی ہے کہ تھوڑا سا سچ بتا دیں تو تھوڑا سا بتا بھی دیا. وہ آپ کا سچ ہی تو جو ہے نا وہ فٹ پرنٹس دکھا رہا ہے ہمیں, قدموں کے نشانات اسی نے تو دکھائے. جہانگیر ترین کی سیاست میں ان کا جہاز جو ہے ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. عمران خان کی 4 سال 5 سال کی وہ جو الیکشن سے پہلے کی کیمپین تھی, دھرنا, پھر الیکشن کے وقت بندوں کا پورا کرنا. وہ جہاز سنا ہے ابھی بھی یسر رضا گیلانی کے سینیٹر منتخب ہوتے وقت کچھ لوگ اس میں سوار ہوئے ہیں جن کا آپ کی جماعت سے تعلق تھا. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں مجھے میں نام نہیں لیا, نام ہی لے سکتا ہوں. میں آپ کو پتا ہے میرا بہت کم جھوٹ بولتا ہوں. یہ تو پتا ہے نا آپ کو. آج بولنے سچ سچ آپ نے کم والا بول کے تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لی. دیکھیے ان کی آگے پیچھے رشتہ داریاں ہیں. کس سے؟ سب کی. مخدوم صاحب دونوں تینوں آپس میں قریب کیا ہے. یوسف رضا گیلانی, احمد محمود, پیر پگاڑا کی فیملی, یہ سارے احمد محمود صاحب کے, اگر غلط نہیں بول رہا ہوں, غلط ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں. ان کے احمد محمود کے والد صاحب حسن محمود ماموں ہیں یوسف رضا گیلانی کے اور ہمارے موجودہ پیر صاحب پگاڑوں کے. تو رشتہ داریاں تو ہیں. اب انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں. اگر کوئی چیز کسی کے کام آ سکتی ہے خاندان کے, اس میں کیا قباحت ہے, کیا برائی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا. تو اس جہاز میں بیٹھا کون تھا سر؟ اب یہ مجھے نہیں پتا. یا شرما گئے سر نے بتانا نہیں تھا, مجھے پتا تھا نہیں بتایا. ایک بات ہے, آپ ایسے بھی نہ پوچھیں کہ ہمیں رہنا بھی ہے نہیں رہنا ہے. فاروق سے پوچھتے ہیں. فاروق, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل بھی ڈویژن ہو اس میں چلتی ہے پارٹیوں میں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا, لیکن سٹائل آف پالیٹکس جو ہے وکٹمائز کرنے کا وہ تقریباً کم و بیش بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وہ سگنیچر اس کے اوپر ایک ہی جیسا ہے. وہ شاہد خاقان کو بھی اندر ڈال دیں, سال بعد بندہ باہر, شہباز شریف آج 1.5 سال بعد باہر, باقی سارے بھی اسی طرح ہی آ گئے. تو جے کے ٹی بھی شاید ایسی کیٹیگری میں ہی فال کرے. کرپشن کی ہوگی مجھے نہیں پتا, 100 ارب کمایا ہوگا, ہو سکتا ہے اب 200 ارب کمایا ہو, لیکن آپ کو ثبوت لے کے ایسے موقع پر جانا چاہیے جب بندہ چھوٹے نہیں. یہ سارے باہر آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو بیل ملنا اور عدالتوں میں جانا یہ اس کا قانونی رائٹ ہے. اس بیل کے میرٹس ڈی میرٹس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, بڑی لمبی تفصیلاً بات ہو سکتی ہے, لیکن جو بنیادی چیز ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ آج کل جہانگیر ترین کے لیے بڑی ہمدردی جاگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے دل میں بھی اور پی ایم ایل این کے دل کے اندر. ہم انہی سے یہی سر نون والے تو خوشیاں منا رہے ہیں سر, اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے. یہ سن تو لیں نا, ان کی خوشیاں وقتی ہوتی ہیں. یہ مٹھائی کھاتے ہیں, بعد میں ٹیشو پیپر کے ٹرک بھی ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں, آنسویں بھی ان کی نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر رونا شرونا شروع کر دیتے ہیں. وقتی خوشیاں ان کی منا لیں, لیکن بنیادی چیز کیا ہے کہ جہانگیر ترین کو تو این آر او دے دیا, وہ تو ملک سے باہر چلا گیا, اس کے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے, اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی.
اب جب احتساب اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں پہرائے جب وہ ہوں، باہر گئے تھے سب تب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر ایک منٹ ڈاکٹر صاحب سن لیں نا، ڈاکٹر صاحب سن لیں، میں تو دیا ہے نہیں دیا، وہ ان سر کا میں بیان تو دہرا رہے ہیں پی ایم ایل این کا دہرا سر میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ کیوں برا منا آپ رہے جاری ہیں؟ رکھیے۔ سن لیں نا، ذرا حوصلہ رکھیں۔ دیکھیں معاملہ کیا ہے ان کے پارٹ میں۔ اس ملک کے اندر اقتدار میں آ کر وزیر اعظم بن کر، وزیر اعلیٰ بن کے پہلی شوگر مل کس نے لگائی تھی؟ اس کا نام نواز شریف ہے، اور شریف خاندان نے ہی شوگر کا کاروبار لگایا تھا، اور یہ تو رشوت کے اندر بھی لوگوں کو شوگر ملیں لگوا دیا کرتے تھے۔ قوم کو سچ تو بتانا شروع کریں۔ آج بڑی چینی کی قیمت کی بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو آپ نہ لیں نا پروفٹ۔ آپ کہیں ہم 70 روپے کلو چینی بیچتے ہیں اپنی شوگر ملوں کی، بیچیں رمضان شوگر مل کی، بیچیں چودھری شوگر مل کی، آپ کے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بڑی ہمدردی ہے۔ ایسے نہ کیا کریں کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کے اوپر آپ آ کر نوحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بنیادی چیز کیا ہے؟ او بھائی 26 ارب روپے کی سبسڈی شاہد خاقان عباسی نے 2017 میں ایک قلم کی جنبش سے دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ 4 ارب روپے کی اومنی گروپ کو مراد علی شاہ نے ایک سال میں سندھ کے اندر جو ہے وہ سبسڈی دے دی تھی۔ 2008 میں ایک شوگر مل تھی۔ کہ اب ملاقات کب ہوگی وزیر اعظم سے؟ پھر میں آتا ہوں یہ شوگر کی طرف بھی میں آتا ہوں، ذرا آتا ہوں ملاقات پہ۔ دیکھیں میں ملاقات پہ بھی آتا ہوں، دیکھیں میں ملاقات پہ بھی آتا ہوں، ذرا سن لیں نا، ذرا بڑے تفصیلات سامنے رکھتے ہیں نا۔ ایک شوگر مل تھی 2008 میں اومنی گروپ کی، جب آصف علی زرداری کی شفقت آئی، ان کا سایہ سر پہ آیا۔ آج 11 شوگر ملیں ہیں۔ اسی ایک شوگر مل کی انصاری شوگر مل سے توشہ خانہ کیس جو زرداری صاحب کا ہے، اس میں بی ایم ڈبلیو کی قیمتیں بھی انہی چیک سے جو ہے وہ ادا کی گئی ہیں۔ یہ کس کو آ کر عوام کو ڈرامہ دکھانے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہ کیا کریں ایسے، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، جو آ کر عوام کے سامنے ڈرامے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات آج شہباز شریف کی بیل کے حوالے سے، تو ٹیٹیوں کا کیس ختم تو نہیں ہوا، ٹیٹیاں تو آئی ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 1990 میں 25 لاکھ کے اثاثے تھے، 1998 میں 1.5 کروڑ کے تھے، آج 7 ارب کے ہیں، وہ بھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ سر میں نہیں کیا تعلق کیا ہے؟ تعلق کیس تو اپنی جگہ میں موجود ہے نا۔ ترین کی تو وزیر اعظم سے ملاقات بیلز کب کی ہوگی؟ بنیاد پر آپ باتیں نہ کریں۔ دیکھیں جب ملاقات ہوگی وزیر اعظم سے ملاقات سب کے کب سامنے ہوگی؟ آ جائے گی۔ بات نہ کریے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے ملاقات کب ہوگی، لیکن جب اگر ملاقات ہوتی ہے یا کوئی اراکین ہے وہ ملنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہماری اپنی پارٹی کے ہمارے ٹکٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اگر کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب ایک چیز تو بڑی واضح کر چکے ہیں نا کہ سب کے پاس جو ہے وہ عدالتوں کا راستہ ہے، وہ عدالتوں میں جائیں گے، وہاں جا کر اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھیں، جس کے ہاتھ صاف ہے وہ وہاں سے نیٹ اینڈ کلین ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، چاہے وہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، ایس سی سی پی ہے، تمام اداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس کے اوپر جو ہے مصدق ملک صاحب سے دوبارہ سوال کروں، آپ نے کہا کہ عدالتوں کا راستہ کھلا ہے، وہاں سے جو دوائی لینے گئے تھے ابھی تک ملک وہ میں واپس وہ نہیں راستہ آئے۔ کھلا ہے۔ ایک جو نیٹ کلین ہونے کا راستہ ہے نا جی، ڈرائی کلین ہونے کا، وہ تو یہ تھا کہ 2018 میں جو لوگ ادھر آ گئے وہ نیٹ کلین ہو گئے تھے۔ جنرل مشرف نے بھی یہ ڈرائی کلین کھولی تھی، نیب کے کیسز تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنوا کے ان کے بندوں کو ڈرائی کلین کیا اور پارٹی میں شامل کر لیا۔ تو وہ طریقہ تو پاکستان میں ہمیشہ رائج رہتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے نا 1.5 سال بعد بندہ چھوٹنے والا، یہ کوئی نئی ڈرائی کلین ہے۔ یہ ڈرائی کلین مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی ہے پوری طرح۔ کچھ نہیں جی، کوئی آپ اس کو ڈرائی کلین کہیں یا کچھ بھی کہیں، بنیادی طور پہ ایک انتقام کی آگ ہے جو بجھنے سر یا تو شہباز شریف نے 50-100 ارب روپیہ ٹیٹیوں سے کمایا ہے، یا جہانگیر ترین نے 100 ارب کی کرپشن کی ہے، یا انہوں نے فیک اکاؤنٹ سے زرداری صاحب نے 150 ارب روپیہ کمایا یا نہیں کمایا۔ یہ درمیان والی کیفیت تو نہیں ہوتی، کدھر ہے وہ سارا کچھ؟ آپ کی پروگرامز میں، میرا مطلب ہے ٹی وی پروگرامز میں، ناٹ نیسسرلی یورز، ان کے اندر تمام ثبوت پیش کیے گئے تھے اور بڑی آہستہ آہستہ اسکرین کے اوپر دکھائے گئے تھے۔ مشتاق چینی والا، فلانا، منظور پاپڑ، مشتاق چینی والا وغیرہ وغیرہ ضرور ہوں گے جی۔ تو کیا بیل کیسے ہو گئی جی؟ یعنی شاہد عباسی کی بیل جو اب ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو کامنٹس لکھے ہیں ہائی کورٹ نے، وہ پڑھے ہیں نا آپ نے؟ وہ بھی، اور اس سے پہلے وہ جو احسن اقبال صاحب کی جو بیل ہوئی ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کے کامنٹ پڑھے ہیں آپ نے؟ سعد رفیق کی جو بیل سپریم کورٹ سے ہوئی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کامنٹ دیے ہیں کہ نیب ایک ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی، وہ آپ نے پڑھے ہیں نا؟ آپ کس کس کو روئیں گے، کس کس کو ماتم کریں گے؟
بنیادی طور پہ شاہد عباسی جیل، احسن اقبال جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سعد رفیق کا بھائی جیل، مفتاح اسماعیل جیل، شہباز شریف جیل، شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ صاحب جیل، مریم جیل، نواز شریف جیل، جو کسی کو پکڑ کے اس کی گاڑی پہ 35 کلو ہیروئن ڈال دی اس کو جیل. یعنی آپ کس کس چیز کو روئیں گے؟ آپ کس کس نقطے کو جوڑیں گے؟ آخر میں آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا. وہ پیٹرن آپ کے سامنے 35 کلو ہم ہیروئن حکومت تھی جی تو 35 کلو ہیروئن میں سزائے موت ہوتی ہے. 35 کلو ہیروئن تو وہ میں بندہ بھی باہر کیسے ہے 35 کلو ہیروئن ڈالی سزائے موت کے لیے تو تھی. پھر بندہ باہر کیسے؟ اور پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کیوں کہا تھا یا 5 دن یا ہفتہ، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں یاد، کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، کال تو کوٹری سر میں وہ ڈالوں بندہ گا. پھر باہر کیسے ہے؟ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ تو طاقت کے ذریعے پورا سر وہ کیا تو نا، چھوڑیں لیکن اور 35 کلو وہ ہیروئن مجھے تھی تو بندہ بتائیں باہر جو کیسے ہاتھ ہے؟ اٹھا کے کہا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں اور اللہ کو جان دینی ہے، وہ ہیروئن کی ویڈیو کدھر ہے؟ جو پہلے پیش کرنی تھی تھانے میں، پھر پیش کرنی تھی عدالت میں، پھر کہا کہ او اوپس ہے نہیں. کدھر گئی وہ؟ بات تو صحیح ہے. یعنی کمال ہو گئی ہے. یعنی یہاں پہ ثبوت دکھا رہے ہوتے ہیں، لہرا رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اتنے تدبر کے ساتھ بات کرتے ہیں مرزا صاحب اور بتاتے ہیں کہ کون کون سے اکاؤنٹ میں کس کس کے پیسے کہاں کا. تو وہ کیا ہوتا ہے اس نہیں کے سر بعد؟ 200 ملین پاؤنڈ کا نہیں بتاتے، آپ پوچھیں ان سے. ہاں پوچھیں بڑی کیسے اہم آیا بات تھا. ہے. یہ گئے تھے نا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ تصویر مل رہے تھے دیکھیے، ایک وہاں صاحب وہ کو ایک جو جگہ بہت سے بڑے آئے. ڈیولپر ہیں یہاں کے. اس کے بعد وہاں سے جو پیسے اس ملک کے اندر آئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں جی؟ یہ پوچھیں آپ ان سے، سینٹ کن میں سے؟ جا کے سوال کن سے؟ کریے گا. بتائیں نا جی، کن سینٹ سے؟ میں سوال آفیشلی میں تو ابھی آپ بھی نہیں پوچھتے نا سر. سر سینٹ میں جا کے پوچھتا ہوں ابھی آپ سینٹ میں سر، آپ رائٹنگ ان پوچھیں کو- گے آن ایئر وعدہ کر کے سر آپ مرزا صاحب سے آپ سینٹ میں تحریری سوال ڈالیں گے؟ میں ڈال دوں گا جی، یہ آن ایئر کمٹمنٹ ہے. ڈال دوں گا جی. اب آپ نے مروانا ہے تو دیکھیں نا کسی نے تو دیکھو مرنا نا ہی ہے. دیکھو نا نہیں نہیں، میں ہر کام میں ہمیں کہتے ہیں آپ ملک پوچھیں. صاحب، سینٹ ملک ہے صاحب، پوچھیں. اگر اب آپ بات ہے آپ مروانا کا. چاہتے ہیں اور آپ میرے سر دوست شہید ہو ہیں- جائیں گے روزوں کے مہینے میں، جی ایگزیکٹلی، بخشے جائیں گے. تو میں تو ملک کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جو ملک 5 صاحب سال آپ آپ نے کیوں نون لیگ ڈاکٹر کا صاحب دفاع کیا، سب کی پہ معافی ظلم مانگتے ہیں. ڈھانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ مدینے کی ریاست کے والی جو ہیں، چانڈیو سر صاحب ایک ہاں منٹ، جی. مدینے کی ریاست کے والی جنہوں نے ترکی کے ڈرامے چلانے ہیں اور چین کا انقلاب لانا ہے، یہ ہمیں ڈرامہ کہنے والے ہاں یہ بتائیں کہ یہ جو 350-400 ملین ڈالر آیا ہے، جواب دیں آج عوام کو، یہ کدھر گیا اور یہ آیا کیسے؟ یہ کس نے جا کے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا یہ پیسہ ہے جو بسٹ ہوا ہے، وہ ایل گاٹن منی کی جو کلوز ہے اس کے اندر. ابھی برطانوی اخبار نے خبر چھاپی ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پیسہ وہاں سے پکڑا ہے، ریپرزنٹیشن دی ہے، کیونکہ اگر بسٹ ہو جائے پیسہ تو وہ آپ کو نہیں ملتا، اسٹیٹ ملک کو کو ملتا ہے. وہ اسٹیٹ کو نہیں ملتا، وہ ادھر ہی رہتا ہے. اگر اسٹیٹ کلیم کرے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے تو پھر اسٹیٹ کو اسٹیٹ کو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان سے کسی نے، وزیر نے جا کے اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کی ہے کہ یہ پیسہ ہمارا ہے. اگر ریپرزنٹیشن کی ہے کامیابی کے ساتھ اور پیسہ ادھر لائیں تو کدھر گیا وہ پیسہ؟ اور اگر وہ پیسہ اسی بندے کو گفٹ کیا گیا ہے تو کس قانون کے تحت کیا گیا؟ اور کون ہے ڈرامہ یہ آپ نے سوال اور پوچھنا کون ہے مافیا؟ یہ سینٹ میں آپ نے لکھ کے پوچھنا ہے. پوچھنا ہی، اب آپ نے مروا دیا تو پوچھنا ہی پڑے گا. چانڈیو صاحب جی وہ 150 ارب جو زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کا ہے، بہت ساری چیزیں جو پیپرز میں نے دیکھے تھے، میں نے رپورٹ پوری پڑھی ہے، وہ سارا کچھ فکٹیشیس نہیں تھا. بعض معاملات ایسے نظر آتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ ضمانت نہیں ہوئے گی زرداری صاحب. پھر کیسے؟ ضمانت بھی ہو گئی، پھر کیسے؟ سینٹ الیکشن میں بندے بھی پورے پھر کر کیسے ہو گئے؟ مزے سے. یہ آپ کو پتا ہے کوئی نہیں، اگر جائز اسکل نہیں ایسا ہے جو میں قانون واقف کے نہیں. مطابق اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے اس سے لگتا ہے پہلے- پاکستان میں اس سے بعض پہلے- چیزیں قانون سے اس بالا بالا ہو پہلے- جاتی ہیں. میں ابھی اتنا بڑا تبصرہ نہیں کرتا. یہ جیسے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ معمولی بات دیکھیں نہیں ہے. شہباز شریف کے کیس میں جو 2 ججوں کا پہلے فیصلہ تھا، اس کے اوپر آ کے مذاق اڑایا گیا کہ ایک وہ پی این نے فیصلہ پڑھا تھا، یہیں پہ ان پروگراموں میں ہمارے انہوں نے حکومت والوں نے جواب دیا تھا نا. آج 3 ججوں نے بیٹھ کے ضمانت دے دی ہے. تو کچھ ایسا ہو رہا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ وزیر اعظم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی کل ایک منسٹر کا بیان چلا ہے ویڈیو پر، چھپ چھپ کے کوئی بات کی ہے انہوں نے کہ ہمارے وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو کوئی چونا لگایا جاتا، کیا بولتے، مجھے تو اردو نہیں آتی تھی. کس نے بولا یہ؟ میں نے کسی منسٹر کا بیان پڑھا ہے، اس پہ ویڈیو پہ سنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو کتھا چونا کیا بولتے وہ لگایا جا رہا ہے، پتہ ہی اس کو کوئی نہیں ہے. ایمانداری کی یہ بات کسی ہے. وزیر نے بولا ہے؟ ہاں یہ وفاقی وزیر نے کسی نے بولا ہے، وہ آ گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں اتنے وزیر بیچارہ جان سے جائے گا اگر کوئی وزیر نہیں اعظم ہوا. کو نہیں آج بولا تو بہت آپ نے دن بتا ہو دیا گئے، ہوگا. بچہ اس بیان کو سن رہا ہے، بچہ مزہ لے رہا ہے. جو اس میں اور زبان ہے وہ تو آپ نے سنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک لانچ سے پیسے نکلے تھے،
وہ بھی اربوں روپے تھے. شرجیل میمن کے وہ تھے. کہاں گئے؟ وہ شرجیل میمن میں نے ان کے چھپائے ہوئے ساتھ ہیں. ہوں. وہ پیسے تو بتاؤ. شرجیل میمن کو کس دن پکڑا تو یار نکلیں گے. پیسے تو 2 ارب روپیہ میں کیش. پیسے تو پکڑے گئے تھے. میں 2 ارب مان کیش. لینے. سر پیسے تو پکڑے گئے تھے, وہ گئے کدھر ہے؟ میں سر، مان لیتا ہوں. ہمیں بعد میں انہوں نے بتایا, کچھ لوگوں نے جب پوچھا کہ وہ کدھر ہے پیسے, انہوں نے کہا زرداری صاحب نال ڈیل ہوگی, پیسہ دے دیا. میں اپنوں سے معافی مانگ رہا ہوں. میں اپنوں سے معافی مانگ رہا ہوں. شاید تو ہو سکتی ہے, لیکن پیسے کہاں چلے گئے وہ تو بتائے اور نا. سر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا ڈاکٹر عاصم تھا, 460 ارب روپیہ. وہ کہاں گئے؟ وہ مجھے لگتا ہے کھا کھا کے موٹے اسی لیے ہو گئے ہیں کہ میں انہوں نے 460 ارب کھا میں لیا. نے رانا ثناء اللہ کا خود بیان سنا. میں اس وقت ٹی وی پہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا بڑی شرم کی بات ہے, نیب نے جو رانا ثناء اللہ اس پہ لگایا کیس ڈاکٹر عاصم پہ, نکلا کیا ہے؟ ہمیں تو شرم آ رہی. میں نے خود سنا ہے. دوبارہ فاروق آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایف ایس ایف بنائی گئی تھی, تو وہ اس وقت بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ تو ایک ادارہ ہے, اپنی مرضی سے کام کرے گا. سیاسی مخالفین کو پکڑ کے جو کچھ وہ کرتا تھا ادارہ, وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں چیزیں. تو نیب کے لیے وہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ایف ایس ایف کرتی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. کون کہتا ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جہاں اختیار ہو, جہاں پاور ہو, وہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چیزیں حقائق سامنے آ رہے ہیں, جس کیس کے اندر نواز آپ کو شریف کو فاروق سزا مماثلت ہوئی نہیں ہے لگتی؟ ایون فیلڈ کے اندر, جو ایف ایس ایف کے واقعات نہیں تھے اور میں آ نیب رہا والے ہوں ذرا. واقعات میں آپ کو نہیں مماثلت نہیں لگتی؟ مجھے مماثلت کہاں لگتی ہے ندیم ملک صاحب, مجھے مماثلت کہاں لگتی ہے؟ مجھے تو مماثلت وہاں لگتی ہے کہ رحمان ملک ایک کیس بناتے ہیں حدیبیہ پیپر مل کا, جس میں قاضی فیملی کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے, ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, نیب اس کی اپیل کے لیے سپریم کورٹ ہی نہیں جاتی. اور جس کے اوپر اس وقت موزز ایک جج نے سپریم کورٹ کے ساتھ کہا تھا چیئرمین نیب کو, جب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں اپیل دائر نہیں کروں گا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا نیب ہمارے سامنے فوت ہوگی. ایک نیب تو وہ بھی تھی, اس نیب کے اوپر بھی سوال کر لیں. کیوں وہ نیب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی تھی؟ یہ وہی نیب ہے. ان کے لیے ان کے کیسز کو نہیں کھول رہے تھے. پھر انہوں نے نیب کے کالے قوانین کو چینج کرنا تھا, جس کو یہ کالے قوانین کہتے ہیں. 10 سال ان کی حکومت رہی دونوں جماعتوں کی, انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ کر لیتے, یا ان کے کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, ان کو کسی نے روکا ہوا تھا, انہوں نے نہیں چینج کیے. آج جو انہوں نے بویا ہے آج وہی کاٹ رہے ہیں. آج انتقامی کارروائی ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. انتقام تو انہوں نے پاکستان کے خزانے سے لیا ہے, پاکستان کی عوام سے لیا ہے. چاہے وہ ٹیٹیاں ہوں, چاہے وہ جعلی اکاؤنٹس ہوں, یہ کیسز ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان کے جوابات ان کو دینے ہیں. جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں التوفیق ٹرسٹ کیس والا, میرے خیال میں اگر کسی کیس کو, چند ایک کیسز ایسے ہیں جس میں بڑی جان ہوتی ہے, تو التوفیق والا بڑا جاندار کیس تھا. اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی, پتہ ہی نہیں تھا پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے. حدیبیہ پیپر مل والا. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ آپ کی طرف آتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق آپ سے ہم نے بریک لی تھی, آپ بتا دیجئے معاملات آگے بڑھانے ہیں, ملک چلانا ہے. کوئٹہ بلاسٹ ہو گیا, ابھی لبیک والا اتنے پورے ملک میں چیلنج تھا, تو آپ کو تھوڑا بہت یونٹی چاہیے. کرپشن والے کو مت چھوڑیں, لیکن کیس کو انویسٹیگیٹ ہو لینے دیں, کاغذ پتر پورے ہونے دیں, چلنے دیں سائیڈ بائی سائیڈ وہ کام بھی. دیکھیں ہم تو اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو احتساب کا معاملہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپنا معاملہ نیب لے کے چل رہی ہیں, ان چیزوں کو چلنے دیں. اس کو جو جوڑتا کون ہے, اس سے بار بار جو ہے وہ اپوزیشن جوڑتی ہے, اپوزیشن جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے, اور ان کا مسئلہ بھی یہی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف شور مچاتے ہیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ایک فرینڈلی اپوزیشن تھی, ایک آپ ہمارے کیسز کا شور مچاتے رہو, ہم آپ کے مچاتے رہیں گے, کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی. ہم تو کہتے ہیں کہ جو قومی اہمیت کے ایشوز ہیں, قومی امپورٹنس کے ایشوز ہیں, ان ایشوز کے اوپر آ کر پارلیمنٹ کے اندر بات کریں. پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, چاہے وہ الیکشن ریفارمز کا معاملہ ہے, چاہے وہ دیگر قوانین کا معاملہ ہے. اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا ثبوت دے. وہ پارلیمان کے اندر جو ٹریئری بینچز کی طرف سے ہمیں آفر ہے ان کو کہ آئیں, آ کر قانون سازی کا جو ہے وہ حصہ بنیں. آپ دیکھیں کبھی جو حالیہ دنوں کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ کر گئی.
پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب کو یہ کہنے والی جی پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، پارلیمان کے اندر جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے. جب پارلیمان کے اندر اتنا حساس معاملہ، اتنی اہم امپورٹنس کا معاملہ سامنے آیا تو پیپل پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ کر کے چلے گئی، وہ اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھی. جب لیڈرشپ فراہم کرنے کی باری تھی پیپلز پارٹی وہاں پر نظر نہیں آئی. تو ان کے تو آپسی معاملات ہیں نا، آپس میں یہ لڑتے رہے اپوزیشن، ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہماری اس طرف جو ہے وہ ایک سوال ہے، میں ان یہاں کے اسٹوڈیو میں معاملات پہلے کے لے اوپر آؤں جو چاندی توجہ صاحب، ہے پہلے آپ ہمارا سے میں کو پوچھتا کنسرن ہے ہوں، اس جب حوالے ہمیں سے. پوری دنیا کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ اپنی وڈرال کا اعلان کر چکا ہے، وہ واپس جائے گا. اسپل اوور ہوتا ہے پاکستان میں، جب بھی یہ پہلے بھی وہ گئے تھے تو تباہی ہمارے علاقوں میں ہوئی تھی، اب دوبارہ ہونی ہے. یہ آج پہلی آپ کو اس کی نشانی مل گئی ہے، یہ جو کوئٹہ بلاسٹ ہوا جی ہے. ہاں. ادھر سے را اور این ڈی ایس والوں کا نیکسس ہے، ادھر سے یہ ٹی ٹی پی والے جو گروپس ہیں وہ آئیں گے، انٹرنلی ہمارے یہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. کیا ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں جاگتی کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑنا ہے کہ کچھ آگے چلانا ہے؟ ندیم صاحب، افسوسناک صورتحال. ندیم صاحب ایمانداری کی بات بتاتا ہوں، سوائے اس کوئٹہ پشاور والے پبلک اسکول کے علاوہ کس مسئلے پہ ہم سنجیدہ ہوئے ہیں؟ ہم خاموش رہے، ہم تماشائی رہے، سوائے سیاسی بیان کے اور کچھ نہیں دیا. وہاں بھی کیوں ہوا؟ بڑا اہم اسکول تھا، بڑا اہم کالج تھا، پورے ملک کے اندر بے چینی پیدا ہوئی اداروں کے اندر، تب جا کر ہم نے کیا. قوم کھڑی نہیں سر ہو اس گئی. دن بھی وہ جنرل رحیل کو بندے اکٹھے کر کے بٹھانے پڑے تھے معذرت کے ساتھ، لیکن ہماری کوئی اپروچ اچھی نہیں ہے. میری گزارش سن لیں، اس ایشو پر پوری قوم ساتھ تھی. آج قوم ساتھ ہے، اس وقت بھی ساتھ تھی، آج بھی ساتھ ہے. نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. آپ لیڈرز تو آگے بڑھیں. نہیں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں بڑی معافی کے ساتھ، یہ حکمران جو وقت کا ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو اس راستے پہ لگائے جہاں ہماری بہتری جاتی ہے. آپ کا وزیر اعظم کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے دن سے میں تو دیکھ رہا ہوں، ہنس رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر نے کہا ہم آپ کو غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھا، ہم اس دن سے مذاقیں اڑاتے، خود تو مذاقیں اڑائیں، یہ آئے گئے ایرے غیرے بھی مذاقیں اڑا رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے میری رائے بتاتا ہوں، لوگوں کی امید تھی، لوگ بڑے پروپیگنڈا ہوئی جو بھی ہوئی کہ خان صاحب آئیں گے، کوئی تبدیلی. کیا خان صاحب آئے، کیا تبدیلی آئے؟ کوئی قانون سازی ہوئی، کوئی آئین سازی ہوئی، کوئی لوگوں میں کوئی بات ہوئی، لوگوں کو حوصلہ کیا ملا؟ جہاں مصیبت میں آئے وہاں کا خود پریشان ہے، یہ ہوگا کیسا؟ جب یہ بیانات آئیں گے قیادت کی طرف سے، مجھے پتہ ہے کیا حوصلہ ملے گا. اور ابھی بھی کون سی حوصلے کی بات کرتے، سوائے مایوسی کی کس کی بات کرتے؟ مصدق صاحب، لیکن یہ جو چیلنج ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر دن لگانے چاہیے، ہفتے لگانے چاہیے بحث کرنے کے لیے. سیکورٹی کے اداروں سے بریفنگز لینی چاہیے بلا کے. حالات آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائیں، بم پھٹنے شروع ہو جائیں تو اس وقت تو موقع نہیں ہوتا. جی میں تو کل بھی میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم کی جگہ ہوتا تو میں اتنا اہم اور اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ میں ایک اے پی سی آل پارٹی کانفرنس بلاتا. یہ نہیں بلائیں گے ان کو بلا کے کئی چیزیں جو آپ اسمبلی کے فلور پہ نہیں کہہ سکتے، نہیں بات کر سکتے، وہ کلوز ڈور میں ان کیمرہ سیشن میں اپنے حلیفوں کو، اپنے حریفوں کو بٹھا کے بتائیں. سر پارلیمان کا اجلاس آپ ان کیمرہ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے آپ ہیں. آئی ایس آئی کے چیف کو، پہلے بھی مثال موجود ہے، جنرل کیانی کو اور جنرل پاشا کو بلوایا گیا تھا، ایسے ہی تھا نا جی. ایک بات اس میں جو خطرناک ہوئی وہ تو سنیں، معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. اس اجلاس میں ایک ممبروں نے، نون لیگ کے ممبر تھے، انہوں نے اس انداز سے بات کی کہ کوئی سن ہی نہیں سکتا تھا جنرل پاشا پہ کی اور کیا نہیں. لیکن وہ احتجاج انہوں نے نہیں کیا، وہ ناراض نہیں ہوئے، وہ سنتے رہے اور ان کے سارے سوالوں کے جواب آئے. یہ اچھی روایت تھی نا، یہ اچھی روایت ہے، اچھی روایت ان کو شاباش دیں کہ جو آ کے سب جواب کے دے سب رہے ہیں. آئے سامنے، تو آپ بھی یہ آ کام جائیں کریں نا، آپ کریں نا، پہل کریں نا. آپ دعوت دیں انہیں، ان کیمرہ اجلاس یہ کریں. کیسے؟ جی میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے بتایا ہے کہ کل بھی جب میں نے یہ تجویز دی تو اس تجویز کے بعد جو جواب آیا وہ تقریباً وہی تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یعنی اگر ہم کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایسی تجویز دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، یعنی کسی بھی چیز، ہمیں اب ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کہیں گے کہ آئیے بیٹھ کے بات کر لیں تو یہ اگلے دن 3 وزیر پریس کانفرنس کریں گے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. پھر وہی جس طرح مرزا صاحب کاغذ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کاغذ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ این آر او مانگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سیاست دان ہیں اور آپ کو کوئی این آر او نہیں چاہیے، کوئی معافی نہیں چاہیے،
تو پھر اس کا واحد جو آپ کے پاس سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت سے بات نہ کریں. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ پہ الزام نہیں لگ پائے گا, اور اگر آپ بات کریں گے اور کچھ وزیر باہر نکل کے, اب یہ اتنا اہم معاملہ ہوا ہے, کسی سیاسی جماعت نے حکومت کو کچھ کہا ہے کافر یا مسلمان یا کوئی ایسی چیز؟ کسی نے نہیں کہا. ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کسی ایک شخص کسی نے ایک حرف نہیں کہا. آپ پرانے بیانات نکالیں. اچھا آپ فلور آف دا ہاؤس پہ لاسٹ 2 منٹس ہے میرے پاس, آپ فلور میں آف دا آپ کو ہاؤس پہ ویسے قادری درخواست کر وہ رہا جو ہوں, ان کے وزیر ہیں مذہب کے, آپ اس انہوں کو نے ہمارے متعلق کیا کہا ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر, ذرا وہ ٹیپ چلائیں. پارٹی لیول پہ پوزیشن لیں اور جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دعوت دیں, پارلیمان کا ان کیمرہ سیشن کریں, وہاں بریفنگ لیں, اور نیپ جو ہم نے آج سے کچھ سال پہلے سائن کیا تھا نیشنل ایکشن پروگرام, اس کا فالو اپ ڈیٹڈ ڈاکومنٹ بنائیں, ادروائز ہم دوبارہ مشکل میں. جی میں سمجھتا ہوں یہ مشکلات حل کرنی چاہیے ہمیں, اور سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن مجھے نہیں کرنے کے علاوہ مجھے اس وقت جو ذمہ داران ہیں وہ مجھے نہیں لگتا خان صاحب تو وہ نہیں نہیں کریں گے تو آپ لوگ سوال تو اٹھائیں نا, ادھر بھی تو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, وہ آئیں گے آپ کی بات سنیں گے, ہمیں آگے سب بڑھنا سے ہے. بڑا حکومت کے اندر سٹیک ہولڈر حکومت وقت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ دوسرے اہم نہیں ہوتے. اگر وزیر اعظم جب جنگ لڑ گئی, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کہیں جنگ ہو نہ جائے, قتل و غارت شروع نہ ہو جائے. کشمیر میں جب جنگ ہو گئی, جہاز ان کے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر آ گئے, تو وزیر اعظم نے نہ ہاتھ ملانا پسند کیا اور نہ بریفنگ دینی پسند کی. سر یو ایس وڈرول کے بعد پہلے بھی یہ ٹی ٹی پی جیسے گروپوں نے ہمارے ملک کے اندر حالات خراب کیے تھے. آج آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. ملک صاحب میں تو آپ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں نا, فاروق سے بھی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں آپ صحافی کے طور پہ سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, چانڈیو صاحب سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں, کیا وہ تو کہتے ہیں میں یہ تو چور ہے, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا. بھائی نہ ملائیں پھر ایوان میں کیا کر سکتے ہیں. ایوان میں ہاتھ نہیں ملاتے, ہاتھ نہیں ملانا, دور دور بیٹھ کے ملک صاحب ایوان میں ایوان میں ہاتھ نہیں ملاتے اپوزیشن لیڈر سے. فاروق کیا اس ایشو کے اوپر ایک ہونا نہیں چاہیے, ان کیمرہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے جہاں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آئیں اور بریفنگ دیں, اور آپ ایک اپ ڈیٹڈ نیب کا ورژن جو ہے ڈاکومنٹ بنائیں اور قوم کے سامنے رکھیں جس کی پوری نیشنل اونرشپ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی جو نیشنل الیکشن پلان بنا وہ پوری آنرشپ کے ساتھ بنا تھا, اور اس کے باوجود اگر اب بھی ضرورت ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بچوں کی طرح گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاتے. اس طرح تو جو ہے وہ کوئی چھوٹے ہوتے بچے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس کے گلے شکوے چھوڑ دیں, میرے سوال کا جواب دے دیں. بالکل لاسٹ منٹ ہے, کیا یہ مناسب اپروچ ہے کہ پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس بنایا جائے اور قومی سطح کی پارٹی میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب اور ایک قومی پالیسی بنا لی جائے. تمام چیزیں وہ دیکھیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, وقت کی ضرورت بھی ہے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یقیناً اس کے اوپر جو ہمارے ملک کی سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی ایسا اقدام جو ضروری ہے وہ لینے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قومی ایشوز ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ بات نہیں کرتے جی ہم سے ہاتھ نہیں ملاتے, ہمیں ملنا پسند نہیں کرتے, تو کیا یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کی انا قومی مسائل سے بڑی ہے؟ کیا آپ کی انا قومی مفاد سے بڑی ہے؟ اس چیزوں کو پیچھے ہٹ فاروق حبیب, ڈاکٹر مصدق ملک, مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.